بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مندرے کا بہت زبردست عمل بتا رہا ہوں۔ اس عمل سے آپ کے اوپر یا خدا نخواستہ آپ کے گھر والوں کے اوپر کسی نے جنات چھوڑے ہوں، بندش ہو، جادو ہو، کالا علم کیا ہوا ہو، کتنا بھی سخت جادو کیا ہوا ہو، ہزاروں سال پرانے تعویذ ہوں، پڑھائی کی گئی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ہر چیز جل کر خاک ہو جائے گی، اور چیز کو جلتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ عمل انتہائی سخت جلالی عمل ہے۔ آپ اس عمل کو پڑھیں اور اس کا فوراً رزلٹ دیکھیں۔ یہ عمل 3 یا 7 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ کا مسئلہ حل انشاءاللہ۔ ادھر آپ نے عمل شروع کیا، ادھر جنات کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر کسی مریض کے اوپر جنات ہوں اور آپ یہ عمل پڑھنا شروع کریں تو جنات چیخیں مارے گا، آپ کو منع کرے گا کہ آپ یہ عمل نہ پڑھیں۔ اگر آپ مسلسل عمل پڑھتے رہے تو جنات جل کر خاک ہو جائے گا یا معافی مانگ کر بھاگ جائے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک میں اس عمل کے بارے میں جانتا ہوں، جنات بھاگ نہیں سکتا، وہ معافیاں بھی مانگے گا اور جل کر خاک ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو پڑھائی روک کر اسے معاف کر سکتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے۔ اگر کسی نے جنات وغیرہ کیے ہوں گے، آپ کے اوپر بھوت پریت، پری چڑیل، سایہ، شیطان، کچھ بھی ہو، جنات کے متعلق کوئی بھی خلائی مخلوق ہو، کچھ بھی ہو، جن ہو، جادو ہو، جنات اپنی شکلیں بدلتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ڈائنے ہوں، چڑیلے ہوں، انشاءاللہ ہر چیز جل کر خاک ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا لیں، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اپنے گھر والوں کو دم کر دیا کریں، یا پانی پہ دم کر کے سارے گھر والے پی لیا کریں، گھر میں چھڑکاؤ کر دیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی جادو، تعویذات اور جنات کی وجہ سے پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ عمل کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اب میں آپ کو مندرہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اول آخر آپ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد کہو خدا کو، درود مصطفیٰ کو، میدان شاہ علی کا ضرب زور سے لگا، غائبات پہ سوار ہیں وہ آپ شہنشاہ، لا الہ الا اللہ پڑھے پیر مرتضیٰ، محمد رسول اللہ میرے پیر مصطفیٰ۔ التحیات للہ کی ڈال ہوئی سی عطا، علم تر کیف فعل ربک شمشیر لئی اٹھا، لیلاف قریش کی کٹار سان لا، قل ہو اللہ احد کا نیزہ دست میں پھڑا، قل اعوذ برب الناس کی کمان ہے صفا، یا مذلو یا قہار ترکش میں تیر پا، و تین و زیتون و طور سینین کی گرز آپ کی عطا، مومنین کمر باندھ کر تیار ہو کھڑا، لا الہ کو پڑھ جبریل کو بلا، ما وزرا کا الا انتا میکائیل جی بھی تھا، سبحانہ کا اسرافیل جلدی سے پھیرا پھا، انی کنتو من الظالمین اسرائیل بھی چڑھے تھا، من الظالمین یا کلکا یا بدو مددا، محمد جی اسم اعظم پڑھ کر پشت میں ہوا تھا، خواجہ ویس کرنی جو نبی کا یار تھا، خواجہ خضر آئے ہیں جو بحروں کے ملا، چڑھے محی الدین جو غوثوں کے بادشاہ، فرید شکر گنج خواجہ قطب کو بلا، آدم تھے بنی نو ذکر شیش کا بھی تھا، یعقوب آتے ادریس حضرت یوسف بھی نال تھا، موسیٰ آیا شتر پہ آسا بھی پکڑا تھا، عیسیٰ انجیل نال لائے حضرت یونس بھی نال تھا، سلیمان بھی زبور لے داؤد آ گیا، ترت چڑھے حضرت ابراہیم اسماعیل بھی نال تھا، چڑھے ہیں سب مرسل محمد جی کا حکم تھا، دلدل پہ سوار ہوئے آپ شاہ لافتہ، کفر کے بل سست ہوئے رستم بھی کانپا تھا، محمود دیو کو قید کیا جو جنوں کا بادشاہ، راون مشندر شاہ شرف کو باندھلا، کفا کا چیل کاف پکڑ رام کو بلا، سیتا کو پکڑ لاؤ رام کے سوا، دیسر کو کیا قید جو لنکا میں رہتا تھا، 12 امام نال لے حضرت الیاس بھی چڑھے تھا، جوگی اسماعیل رام چندر کو قید کر لیا، دھنت بھیم سین ایسر ماہو کو پکڑا، لونا چماری کال کا پکڑ دھرت میں دبا، نانک تے مردانہ پکڑ دیویوں کو لا، نارو سبھی جوگنا کل کو زنجیر پا، بھیرو سب کو قید کر دیا، 6 راگ 36 راگنی حضور میں بلا، جنتر کی تار بند سبھی نار تھی ہٹا، جادو مسان کیل سب جڑیوں کو ملا، کالے علم کو بن شہ میڈا کو پکڑ لا، الو بدن باندھ گنڈا تویز پا، منتر سبھی کو بند تنتر کو بیچ پا، جادو جل کو بھی مڑیاں کی خاک پا، دو جن بھوت سایہ سب چڑیلوں کو باندھ لا،
بندش نظر ٹپار ایک پل میں ہٹا، سائے جو سبھی باندھ کر لیا، چیل کاف پڑے تا دور ہوئی بلا، کالا علم پکڑ چلی مٹھ کو پکڑ لا، سید احمد کبیر سب ڈائنوں کو باندھ لا، کھیل سبھی بن مدار کے مدار کا، جنید پیر تاب سب قید کر دیا، باشق کی وس باندھ گگے کا زور لا، سپوں کی زہر کیل بچھو کی طرف جا، پھن اس کی پکڑ بن ڈنگ سبھی چیز کا، حضرت سلیمان بیٹھا تخت پر سب جنوں کی طرف جا، بیماری سب دفع کرو ورد پڑھ بسم اللہ، جو شاہ علی کا مندرہ جنگلہ میں پڑے اسے زخم نہ ذرا، مدد میری کرنگے پیر دستگیر بادشاہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ مدرہ 3 یا 7 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر پھونک مار دیں، انشاءاللہ فوراً ہر چیز جل کر خاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ مدرہ میں نے آہستہ آہستہ اس لیے پڑھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن آپ چاہیں تو آپ کو اس کو تیز تیز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مندرے کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ ہر کام کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ محبت کے لیے بھی، جدائی کے لیے، بندش کے لیے، نفرت کے لیے، جادو تعویذات کے خاتمے کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، ہر طرح کی بندش، جادو، تعویذ، نظر بد، ہر کام کے لیے بہت مجرب اور تیر بہدف ہے۔ یہ بہت زبردست اور مشہور زمانہ عمل ہے، آپ اس کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ اس کا کمال رزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس میں بہت سارے کمالات اور عجائبات ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کو پڑھیں تو بہت زبردست اور کمال طاقت رکھے گا۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، بڑے سے بڑے جنات آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، آپ کے غلام بن کر زندگی گزارنے میں اپنی خوشی سمجھیں گے۔ جن لوگوں کو جنات، پریوں کا اور خلائی مخلوق کو قید کرنے کا بہت زیادہ شوق ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے جنات قابو کرنے ہیں، جنات کا کوئی وظیفہ یا چلہ، کوئی بندہ جنات کو اپنے پاس قید کر کے نہیں رکھ سکتا، یہ بہت دل جگرے کا کام ہے۔ پہلی بات تو ایسے چلے یا وظائف کرنے سے پہلے ہی وہ انسان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، کبھی بھی انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر پھر بھی کروڑوں میں کوئی ایک بندہ کامیاب ہو بھی جائے تو اس کو جنات سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جنات یا پری قید ہو گئی، وہ غلام بنے گی، ہم جو مرضی کہیں گے وہ کریں گے، اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو جنات آپ کے نجائز مطالبات مانیں گے، نہ ہی پریاں۔ پری کے متعلق تو میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پری کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ پری کو مانتے ہیں وہ اس طرح مانتے ہیں کہ جیسے وہ بہت ہی میں ایسے الفاظ یہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ بس پری کو پھونک ماری وہ آئے گی اور آپ کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے گی۔ یہ سوچنا ہی آپ کے لیے زبردست رجت کا باعث بن سکتا ہے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پری ہے یا جنات ہے، آپ انہیں اپنے کسی فوت شدہ رشتہ دار کا، کسی عزیز کا نام لکھوائیں اور اس سے پوچھیں کہ اپنے پری یا جن کو بھیج کر یہ بتائے کہ ہمارے اس مریض کو کیا بیماری ہے یا کیا پریشانی ہے، تو وہ یقیناً کہہ دے گا کہ اس پر جادو ہے یا اس پر جنات ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ بندہ یا جس کا آپ نے نام لکھوایا ہوا ہے یہ مرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ الحمدللہ ہمارا خاندانی کام ہے، ہمارے بزرگ دادا نے کبھی آج تک پری کا نام نہیں لیا۔ آپ کتنے ہی بڑے عالم دین سے پوچھ لیں، کسی بھی فرقے کے عالم دین سے پوچھ لیں، وہ پریوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ پری کا وجود قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے۔ جنات کا اور شیاطین کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہوا ہے۔ جنات شکلیں بدل کر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جنات کو قابو کرنے کا، قید کرنے کا، غلام بنانے کا میرے نزدیک صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جب کسی مریض کے اوپر جنات مسلط ہوں، آپ اس کے اوپر پڑھائی کریں، وہاں پر وہ آپ سے معافی مانگے، آپ کا غلام بننا چاہے تو بن سکتا ہے، لیکن پھر بھی جنات کو آپ لائیو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ غیبی مخلوق ہے، یہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آ سکتی۔ آپ چلہ کریں، وظیفہ کریں، آپ کامیاب ہو جائیں، پھر بھی آپ پری اور جن کو سامنے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو آگ سے بنایا ہے، یہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتے۔ یہ غیبی مخلوق ہے اور ہماری آنکھوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ ہمیں نظر نہ آئیں۔ اگر یہ ہمیں نظر آئیں تو ہم ایک قدم بھی نہ چل سکیں۔
जिन्नात को देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये जिस शक्ल में चाहें अगर अपनी मर्ज़ी से आपके सामने आ जाएं तो अलग बात है। अगर आप वजीफ़ा या चिल्ला करते हैं, उसमें कामयाब होते हैं, तो फिर भी आपको सिर्फ इशारे ही मिलेंगे कि आप कामयाब हो गए हैं। जैसे आपको आहट सुनाई देना, आपके करीब आपको महसूस हो कि आपके पास कोई चीज़ चल रही है, आपको आहट सुनाई दे, आपको कुछ आवाज़ ऐसी खड़खड़ाहट हो, ऐसी हरकतें होती हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे करीब कोई चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आपको सामने नज़र आ जाएं, आप एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, ये आपके सामने ठोस शक्ल में नहीं आ सकती। बाकी वल्लाहु आलम, जहाँ तक मुझे अपने उस्तादों से इल्म मिला है, मैं आपके सामने मैंने मनो अन पेश कर दिया है। अल्लाह पाक आपको इस अमल में कामयाबी अता फरमाए। किसी भी अमल में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें, दरूद पाक की कसरत करें, हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। अगर कोई इस अमल में बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये अमल ऐसे बिला वजह किसी जिन्नात के मरीज़ के ऊपर पढ़कर फूंक मार देना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। हर बंदा इस तरह बिला वजह किसी के ऊपर फूंक ना मारे, क्योंकि जिन्नात को काबू करने के लिए, उन पर पढ़ाई करने के लिए, उनको जलाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसे अनाड़ी बनकर किसी सख्त जिन्नात के ऊपर फूंक मार दी और वो आपका नुकसान कर गया तो मैं बरी ज़िम्मा हूँ। इसको पहले अच्छी तरह आप इसकी ज़कात अदा करें और उसके बाद इस अमल को जिन्नात वाले मरीज़ के ऊपर पढ़ें। बाकी जादू, बंदिश, तावीज़ात वाला कोई मरीज़ हो, रुकावट हो किसी कामों में, तो आप उसके लिए इस अमल को पढ़ कर दम कर सकते हैं। मेरी तरफ से हर ख़ास व आम को इस अमल की इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।